نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص نماز کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد وہی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں بھی اس نے الحمد کے بعد میں پھر وہی سورت پڑھی، یعنی پہلی رکعت میں اس نے الحمد کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی یا الم تر کیف پڑھی یا قل اعوذ برب الفلق پڑھی، اور دوسری رکعت میں بھی اس نے الحمد کے بعد میں وہی سورت پڑھی، تب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر الحمد کے بعد میں جو سورت اس نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی دوسری رکعت میں بھی اگر اس نے وہی سورت بغیر کسی مجبوری کے پڑھی ہے تب نماز میں تھوڑی کراہت آئے گی۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی عمل پائے جانے سے نماز میں تھوڑی کراہت آ جاتی ہے، یعنی اس کے لیے الحمد کے بعد میں جو سورت اس نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی اس کے علاوہ کوئی اور سورت وہ پڑھ سکتا تھا، کوئی مجبوری اس کے لیے نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے قصداً وہی سورت پڑھی، تب یہ مکروہ تنزیہی ہے اور نماز میں تھوڑی کراہت آئے گی، مگر دوبارہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر اس نے یہ کام کسی مجبوری کی بنا پر کیا ہے کہ جو سورت اس نے الحمد کے بعد میں پہلی رکعت میں پڑھی تھی کسی مجبوری سے اس نے دوسری رکعت میں بھی وہی سورت پڑھی، تب کراہت بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ اور یہ مجبوری کیا ہے؟ تو مجبوری یہ ہے کہ کسی شخص نے الحمد کے بعد پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی تھی، چاہے وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہو، چاہے وہ انا اعطیناک پڑھی ہو، چاہے وہ الم تر کیف پڑھی ہو، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد میں اس کے منہ سے بغیر سوچے سمجھے وہی صورت اس نے شروع کر دی، تو اگرچہ اس نے پہلا حرف ہی اس صورت کا پڑھا تھا، اب اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ وہی صورت پڑھے، تو اب اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس کے لیے وہی صورت پڑھنا ہے۔ دوسری مجبوری اس کی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اس نے الحمد کے بعد میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، اب دوسری رکعت میں اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ نہیں تو قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور نہیں قرآن شریف دوسری بار شروع کر کے السرینو شروع کر کے الف لام میم پڑھے، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دوسری رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے، تو یہ شریعت کی طرف سے اس کے لیے پابندی ہے، اب یہ مجبور ہے کہ وہی سورت کو پڑھے گا۔ تیسری ایک مجبوری یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ایک ہی سورت یاد ہے، الحمد کے بعد میں پہلی سورت اس کے لیے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہی ایک یاد ہے، تو پہلی رکعت میں بھی اس نے یہی پڑھی اور دوسری رکعت میں بھی اور کوئی سورت اس کو یاد نہیں تھی اس وجہ سے یہی پڑھی، تب یہ عمل اس کا مکروہ تنزیہی بھی نہ ہوگا بلکہ اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، نماز صحیح طریقے سے اس کی ہو جائے گی۔ امید ہے آپ یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔